بسم اللہ الفتاح العلیم۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو اور اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے بچو۔ مگر اس گفتگو میں فقط یہ عرض کروں گا کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، برا گمان رکھے تو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ بندہ اللہ کے بارے میں جو گمان کرے میرا مالک مجھ پہ کرم فرمائے گا، میرے رزق میں کشادگی فرمائے گا، مجھے بخشش و عنایات کے خزانے عطا فرمائے گا، مجھے عزت و وقار عطا فرمائے گا، میرے اوپر کرم کی برکھا برسائے گا۔ بندہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے تو اللہ کرم فرمائے گا، اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ اور اگر بندہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے کہ مجھے عذاب دے گا، وہ مجھے ذلیل و رسوا کرے گا، کوئی برا گمان بندہ اللہ کے بارے میں اگر قائم کر لے گا تو پھر اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرمائے گا۔ لہٰذا پہلی بات اور پہلا ادب تعلق باللہ میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہ کی جائے، ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں ملک شام میں ایک چچا بھتیجا رہا کرتے تھے۔ خدا کی کرنی کہ بھتیجے کی موت کا وقت قریب آ گیا، نزع کا عالم طاری ہوا تو بھتیجے نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان، اگر اللہ مجھے میری ماں کے حوالے کر دے اس حالت میں کہ میں بیمار بھی ہوں، میں بے بس اور لاچار بھی ہوں اور میں حالت نزع میں ہوں، اس حالت میں میرا مالک مجھے میری ماں کے حوالے کر دے، گویا ماں سے کہے کہ جو تیرا جی چاہتا ہے اس کے ساتھ سلوک کر، جنت میں بھیج یا دوزخ میں ڈال۔ بھتیجا کہتا ہے چچا جان آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے یہ کہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے میری ماں کے حوالے کر دیا جائے اور ماں سے کہا جائے کہ تو جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر، ماں کیا سلوک کرے گی میرے ساتھ، جنت میں بھیجے گی یا دوزخ میں ڈالے گی؟ چچا کہتا ہے بیٹا ماں تو تمہیں جنت ہی میں بھیجے گی۔ تو اس پر وہ بھتیجا چچا سے مخاطب ہو کے اب اپنا وہ گمان اللہ کے ساتھ تعلق پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جس مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ کئی ماؤں سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے بندہ انسان یہ سوچ نہیں سکتا۔ وہ گمان کرتا ہے، کہتا ہے اگر ماں مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گی تو میرا مالک تو ماں سے کئی ماؤں سے بڑھ کے میرے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ بھی مجھے دوزخ میں نہیں گرائے گا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں ابھی اس نوجوان کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا۔ اب اس کے چچا نے اس کے قبر کفن دفن کا اہتمام کیا۔ چچا کہتا ہے جب میں اپنے بھتیجے کو دفن کر کے باہر نکلنے لگا، یعنی قبر میں رکھا، آگے اینٹیں لگا دیں اور قبر سے نکلنے لگا تو کوئی چیز لگی اور کوئی ایک اینٹ جس نے قبر کو بند کیا ہوا تھا وہ اندر کی طرف گر گئی۔ میں دوبارہ نیچے بیٹھ گیا اور ہاتھ ڈال کے اسے قبر کے اندر سے اینٹ کو نکالنا چاہا تو میں نے ایک دفعہ قبر چونکہ بند کر دی تھی، اب جو ہاتھ ڈال کے اس کو نکالنا چاہا اینٹ کو تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میرے بھتیجے کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو چکی ہے اور اس کی قبر کو مالک کائنات نے نور سے منور فرما دیا ہے۔ چچا کہتا ہے میرے ذہن میں یہی بات بار بار گھوم رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ وہ گمان کرتا ہے۔
میرے بھتیجے کا گمان یہ تھا کہ اگر ماں دوزخ میں نہیں ڈالے گی تو جس مالک کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں وہ تو کئی ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، وہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ مالک نے اس کے گمان کے مطابق سلوک کیا، کرم فرمایا۔ چچا کہتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہوا اور اللہ رب العزت کے اس فرمان ذیشان کے مطابق مالک نے اس پر کرم کی برکھا برسائی اور اس کی آخرت کی، قبر کی اور برزخ کی منازل کو آسان فرماتے ہوئے اس کی قبر کو روشن اور منور فرما دیا۔ لہذا جب بھی اللہ کے بارے میں گمان کریں تو اچھا گمان کریں، وہ کرم فرمائے گا، وہ مہربانی فرمائے گا، خوشحال فرمائے گا، حالات کو اچھا کرے گا اور اپنے پیاروں میں دنیا اور آخرت میں داخل فرمائے گا۔ میرا مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔